وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و مشاہدین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دینی مجلس کا انعقاد ہر جمعہ کو ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور حکمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ معزز ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا جو دوسرا مصدر ہے جسے حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے کہا جاتا ہے، اس کی شرح لگاتار آپ کے سامنے ایک مستند و معتمد عالم دین، منہج سلف کے ترجمان شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کا علم مل رہا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے بہت ہی کم ہے، چونکہ وقت بہت ہی کم رہتا ہے، دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی سے شیخ کو ہمیشہ ہمکنار رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی حفظہ اللہ رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا درس ہم لے رہے ہیں، اور اس کی ایک ایک حدیث کو تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برے اخلاق، برے کردار، برے اوصاف کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، اور اپنے آپ کو ان اخلاق سے پاک کرنا کتنا ضروری ہے، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں ظلم اور شح سے متعلق بات ہم نے شروع کی تھی۔ ظلم کے بارے میں تفصیل ہم نے اس سے پہلے درس میں بھی دیکھا، اور پچھلے درس میں ہم نے شح کے متعلق قرآن و سنت سے اور علماء کے اقوال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ لالچ کی برائی کیا ہے۔ شح کے بارے میں علماء نے جیسا کہ بیان کیا ہے، یہ ایسی لالچ ہے جس کا انسان کو حق نہ ہو، یعنی ایسی چیز کی لالچ کرنا، ایسی چیز کی حرص کرنا جس کا انسان کو حق نہ ہو۔ کسی اور کا مال ہے، آدمی ناحق طریقے سے اس کو پانے کی لالچ کرے، چاہے وہ مال ہو
چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ کسی کی یعنی کا مقام ہو، اس کو ناحق طریقے سے پانے کی چاہت کا نام شح ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بعض علماء نے کہا ہے، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخل الگ ہے اور لالچ الگ ہے، شح کا نتیجہ بخل ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لالچ ہی میں بخل کو بھی داخل کیا ہے۔ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ایک آئے گا تو دوسرا اپنے آپ آئے گا، اس لیے بعض نے اس کو شامل کر دیا اس میں۔ آج کے درس میں اسی بات کو ہم یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے بعد اس کے آگے انشاءاللہ دوسری ایک حدیث ہے جو اسی سے متعلق ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم اخرجہ مسلم۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا، اور شح سے ناحق حرام لالچ اور حرص سے بچو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ اس لالچ نے تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہیں ہلاک کر دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث پوری ذکر نہیں کی، چونکہ کتاب مختصر ہے، اس لیے بہت سارے محدثین اور اہل علم اتنا حصہ لے لیتے ہیں جس سے استدلال کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ بلوغ المرام ایک مختصر کتاب ہے جس میں احادیث الاحکام ہیں، لہٰذا ابن حجر نے بہت ساری احادیث جو کہ طویل ہیں ان کے ایک ایک ٹکڑے کو لیا ہے تاکہ اشارات مل جائیں، اور ایک طالب علم جب ان کی شرح دیکھے تو اس کی تفصیل اور اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی وہ دیکھ لے۔ گویا کہ یہ کتاب اشارات ہیں احادیث کے، تاکہ ایک طالب علم تفصیل اس کی تلاش کرے، حفظ کرنے والے کے لیے اصل میسر ہو جائے اور تفصیل بعد میں وہ دیکھ سکے۔ یہاں ابن حجر نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں کہ شح سے بچو، لالچ سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اسی لالچ نے ہلاک کر دیا۔ حدیث کے پورے الفاظ کیسے ہیں، پوری حدیث کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الشُّحَّ، لالچ سے بچو، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ اس لالچ نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، یہ ٹکڑا ہے جو آخری حصہ ہے حدیث کا، کہ وہ ہلاکت کیا تھی اور ان کے اندر کیا برائی پیدا ہوئی اس لالچ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، لالچ جب ایک چیز کے لیے دو لڑنے والے بن جاتے ہیں، ایک چیز کے لیے دو پانے والے بن جاتے ہیں، یا ایک کا حق دوسرا لالچ کے ذریعے پانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ دونوں میں آپس میں تصادم ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ ایک عہدے کے لیے دو لوگ دوڑ رہے ہیں، ایک چیز کے لیے نفع کے لیے دو لوگ دوڑ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں مزاحمت ہوگی، اور آپس میں یہاں تک کہ نوبت آ سکتی ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں۔ سیاسی جنگوں میں اکثر جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کا ناحق خون بہائیں، واستحلوا محارمہم، اور جو ان کے لیے چیزیں حرام تھیں انہیں حلال کر لیں۔ لالچ کے دو نتیجے یہاں پر ہیں۔ ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ لالچ کے نتیجے میں جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے، آپسی جھگڑے اختلافات دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ دشمنی اتنی دور نکل جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا نقصان اس لالچ کا ہے کہ انسان جب مغلوب ہو جاتا ہے لالچ سے، تو پھر اس کے لیے حلال اور حرام کے درمیان کوئی حد اور فاصلہ نہیں رہتا، وہ پار کر کے حلال کو حرام میں چلا جاتا ہے، پھر وہ یعنی دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے،
جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس طرح کی ساری برائیاں ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا بلکہ ایک انسان جب کسی چیز کی حرص اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ نفسانی شہوت ہو یا اسی طرح سے مال ہو یا پھر عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو، انسان ان حرام چیزوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے، نکاح سے آگے بڑھ کر زنا میں چلا جاتا ہے، اس کے اندر جب شہوتیں آ جاتی ہیں تو پھر دوسروں کا مال ناحق چھیننے والا بن جاتا ہے، چوری کرنے والا، خیانت کرنے والا، کسی کی جان نہیں خراب کر رہا ہو لیکن مال خراب کرنے والا بنتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ تو لالچ انسان کے لیے دو بڑے ہلاکت کے دروازے کھولتی ہے، ایک جان و مال کا نقصان، دوسروں کے ساتھ جنگ، خون بہانا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محرمات کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شح کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابن رجب نے جیسے کہا تھا کہ یہ بہت سارے محرمات کو ان کی چاہت کرنا، شح کیا ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی لذتوں کو انسان چاہے، تو یہ شح ہے، مجرد لالچ نہیں ہے۔ انسان کو لالچ ہوتی تبھی تو تجارت کرتا ہے، پیسے کی حرص اگر نہ ہو تو حلال تجارت بھی آدمی نہ کرے، یہ منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی چاہت کرے جو حرام ہے، منع یہ کہ ان چیزوں کی چاہت کرے کہ جو حلال ہے لیکن حرام طریقے سے ان کو حاصل کرے، ناحق حاصل کرے، دوسرے کی چیز چاہے، تو یہ جو چیز ہے یہ منع ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2578 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ مکمل روایت اس طرح سے ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور پچھلے درس میں ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ لالچ کا نتیجہ بخل ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کتنی گہرائی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن کوئی روایت کہیں ہوتی جو اس کے علم میں نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہوتی ہے اور سامنے ہوتی لیکن اس نے غور نہیں کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے، بلکہ ہمیشہ 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 زندگی میں اہل علم، ہمارے جو اسلاف ہیں اور ہمارے اپنے دور کے اہل حق علماء ہیں، ان کی تشریح اور ان کی تعلیمات اور ان کے دروس سے استفادہ کرے، ان کی کتب سے استفادہ کرے، ان کے ساتھ سوال و جواب کے ذریعے سے استفادہ کرے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ایاکم والشح، خبردار لالچ سے بچو، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کوئی گزرے ہیں وہ اسی لالچ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں، اسی لالچ کے سبب ہلاک ہوئے۔ اب کیا کہا دیکھیے، کہا امرہم بالبخل فبخلوا، اس لالچ نے انہیں بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے۔ وامرہم بالقطیعۃ فقطعوا، اسی لالچ نے انہیں رشتے ناطے توڑنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے رشتوں کی بربادی کی۔ وامرہم بالفجور ففجروا، اور اسی لالچ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھلانگ کر اللہ کی حدوں کو پار کرنے پر آمادہ کر دیا تو پھر وہ اسی طرح سے فجور میں پڑ گئے۔ تین چیزیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لالچ نے انہیں بخل کرنے والا بنایا، کہ اللہ نے جہاں ان کے لیے خرچ کرنا فرض کیا ہے اس کو بھی انہوں نے روک لیا، زکوٰۃ نہیں دی، حقدار کو حق نہیں دیا، میراث میں صحیح تقسیم نہیں کی، کنجوسی کی، جس کا حق اس کو نہیں دیا، غصب کر لیا، لوگوں کا مال چھینا۔ تو بخل جو ہے نتیجہ ہے لالچ کا، اسی لیے کیا کہا امرہم بالبخل فبخلوا، تو لالچ شح کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ بخل کا۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے شح مطاع، شح مطاع، کہ انسان فرما بردار بن جائے لالچ کا۔ تو کیا حکم دیتی ہے لالچ؟ بخل کا حکم دیتی ہے۔ تو یہاں پر فرما برداری یہی ہے۔ تو اس لالچ نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی، اور انہیں رشتے ناطے توڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے رشتے توڑے، اور انہیں گناہوں کا حکم دیا تو گناہ کرنے لگے، چوری، ڈکیتی،
اور دھوکہ اور خیانت اور غبن اور اس طرح کی جتنی چیزیں، ملاوٹ اور نہ جانے کتنی سود اور سب کچھ ہے۔ تو لالچ ہی کے نتیجے میں انسان ناحق مال کماتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بخل، قطع رحمی اور اسی طرح سے گناہوں کا وجود ہوتا ہے۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ ہلاک کیا کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا ہلاکت دونوں ہے، ایک دنیاوی دوسرے اخروی، اور اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو مطلق چھوڑا کہ ہلاکت کیسے آئی، دنیا میں آئی یا آخرت میں؟ دنیا میں آپ نے بتایا کہ جان و مال کا نقصان یہ ہلاکت ہے، آپس کی جنگیں، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں، رشتے ناطے توڑنا، یہ خود ایک ہلاکت ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں گئیں، مارا ابھی انہوں نے، نتیجے میں انہیں بھی قتل کیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہلاکت آئی، لیکن گناہ کی ہلاکت تو آخرت میں ہے ہی ہے، اور کبھی دنیا میں بھی ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، جیسے فرعون کو پکڑا اور دوسرے بادشاہوں کو، ظالموں کو اللہ نے پکڑا۔ تو ظلم کے نتیجے میں اور اسی طرح سے ہلاکت دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہلاکت دونوں اعتبار سے ہے، دنیاوی و اخروی، آپس کے غلط سلوک سے بھی اور اللہ کے عذاب سے بھی۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، اور اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ لالچ، انسان کو دنیا کی حرص ہونا فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اگر اپنی حدیں پار کر جائے تو اس کے نتیجے میں سماج میں ظلم اور اسی طرح سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2678 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر حرص کے بارے میں کچھ دو ایک باتیں ہم لوگ دیکھ کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرص کس طرح کی ہوتی ہے؟ عموماً دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مال کی، دوسرے جاہ کی۔ ایک مال کی، دوسرے جاہ کی۔ جاہ عہدہ، شرف، دنیا کا مقام، اتھارٹی، لوگوں میں بڑا بننا، چودراہٹ جس کو آپ کہیں۔ تو کبھی مال کی لالچ ہوتی ہے اور کبھی عہدے اور مقام کی لالچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاہت کا نقصان کتنا بڑا بتایا۔ اس کا نقصان نہ صرف سماج کو ہوتا ہے بلکہ انسان کے اپنے دین کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی مال اور جاہ کی حرص، انسان کی مال کی اور دنیا میں شرف پانے کی، مقام پانے کی حرص، یہ اس کے دین کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بھوکے بھیڑی کتنا نقصان کریں گے؟ جتنی بھوک لگی ہے، لیکن انسان کی مال کی بھوک اور عزت کی اور مقام کی، عہدے کی اور شرف کی بھوک یہ مٹی نہیں ہے، جتنا ملتا ہے انسان اور زیادہ چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسی دوڑ میں لگتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ہلاکت پر ہی ختم ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کا نقصان انسان کے دین کو ہوتا ہے۔ مال جمع کرنے میں بعض اوقات حرام طریقے سے انسان اپنے تقوی کو برباد کر لیتا ہے، آخرت کو خراب کر لیتا ہے، دعائیں رد ہو جاتی ہیں، انسان کی عبادات میں جان نہیں رہتی، انسان کے دل سے سکون نکل جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی خرافات دنیا میں جنم لیتی ہے۔ اسی طرح سے عہدے کی چاہت، لوگوں میں نام و نمود کے لیے انسان کا دین کی خدمت کرنا، لیکن چاہتا کیا ہے؟ کچھ مقام مل جائے، لوگوں میں عزت مل جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے، اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان کی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ عزت پانے کی کوشش عزت خراب کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ سب کو سمجھ میں آتا ہے عزت چاہتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے خدمت خلق کا نام لے کر اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہا ہے، جہاں وہاں فوٹو ووٹو لے کر اپنے بس کتنا خرچ کر رہا ہے، غریبوں کے کام آ رہا ہے، غریبوں کا داتا، لیکن لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہر جگہ دکھتا ہے اور فوٹو میں ہی دکھتا ہے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز دے کر بھی فوٹو نکالتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ عزت کے لیے جو آدمی کچھ کرتا ہے
اللہ کے لیے نہیں کرتا، عزت کے لیے کرتا ہے، اس سے عزت کو نقصان ہوتا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، جس کے لیے کر رہا ہے اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان کو چاہیے خالص اللہ کے لیے کرے، آگے وہی حدیث آنے والی، اس سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ۔ تو دو چیزیں جو ہیں، دو چیزوں کی چاہت انسان کو دنیا میں اس کے دین کو نقصان پہنچاتی، آدمی بے دین ہو جاتا ہے، بظاہر دکھے گا دیندار ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے پلاسٹک کا پھول جو ہوتا ہے، دیکھنے میں تو پھول ہے وہ، لیکن اس میں نہ خوشبو ہے نہ اس میں وہ نرمی ہے، وہ جھوٹا پھول ہے۔ تو اس طرح سے انسان دیکھنے میں تو دکھائی دیتا ہے کہ دیندار ہے، دینداری اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل اللہ سے متعلق نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی خدمت خلق کا کام کرے یا کوئی آدمی دین کا کام کرے یا عبادات کا اہتمام کرے، اس میں مقصود عزت کی چاہت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی ایک یعنی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کی مال اور شرف کی چاہت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 5620 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی حرص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملئا من ذهب احب الیہ ثانیا، ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اسے اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی وادی، دو پہاڑ ملتے ہیں بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، اتنا بھر کے برتن گویا کہ اتنا سونا دے دیا جائے، ایک وادی دے دی جائے تو احب الیہ ثانیا، وہ چاہے گا کہ دوسری بھی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ دوسری بھی ملنا پسند کرے گا، اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے۔ وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اور اگر دو دے دی جائیں، دو وادی بھر کے اس کو سونا دیا جائے، چاہے گا کہ تیسری مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی چاہت تیسرے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آپ نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، قبر کی مٹی، اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تیرا یہ حال ہے کہ تو حل میں مزید کچھ اور ملتا، کچھ اور ملے گا کیا، کچھ اور چاہیے، تیرا یہ حال اگر بن جائے کہ تیری چاہت اب پوری نہیں ہو رہی، لالچ پر لالچ، توبہ کر اللہ سے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ لالچ کے بعد توبہ کا ذکر کرنا مناسبت کیا ہے کہ اب وقت ہے رجوع کرنے کا، تو اللہ سے دور جا رہا ہے، تو اللہ سے دور جا رہا، پلٹ توبہ کر اللہ سے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6438 پر ذکر کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری برائی، یہ تو مال ہوا، دوسری برائی عہدہ پانا، بڑی مصیبت ہے عہدہ، چاہے دینی میدان ہو یا دنیاوی سیاست ہو، آج انسان کیا نہیں کرتا اس کے لیے، اپنا دین بیچ دیتا، اپنے اصول بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم ستحرصون علی الامارہ، یقیناً ان قریب تم امارت کی، امیر بننے کی حرص کرو گے، تمہارے اندر عہدے کی حرص پیدا ہوگی۔ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقین مانو قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ندامت ثابت ہوگی۔ آج تمہارے دل میں اس کی چاہت ہے، اگر مل گئی یا نہیں بھی ملی، یہ چاہت تمہارے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی، یہ عمارت مل بھی گئی تو تمہارے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی، ندامت ہوگی۔ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو، اور فاطمہ کہتے ہیں دودھ چھڑانے والی کو۔ تو یہ دنیا میں گویا کہ یہ مل بھی جائے، یہ لذت یہ موت کے ساتھ چھوٹنے والی ہے، اور انسان کو آخرت میں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، انسان کو آخرت میں یہ محروم کرنے والی چیز ہے۔ اس کی لذتیں دنیا میں ہو سکتا مل جائیں کسی کو، وہ مفادات جو عہدے سے ملتے مل جائیں، لیکن یہ چھین لی جائے گی، اور آخرت میں اس کا انسان کو حساب دینا پڑے گا، وہ محروم کر دے گی آخرت میں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ندامت ہے قیامت کے دن، عمارت قیامت کے دن ندامت ہے۔
امام البخاری نے اس کو کتاب الاحکام میں حدیث نمبر 7148 پر ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں جس میں مرد اور فاطمہ میں علماء کے جو اقوال ہیں، لیکن اتنا ہے کہ یہ ندامت ہے قیامت کے دن۔ ابن اثیر نے بھی اس کی جو ہے النہایہ میں بہت اچھی یعنی تعبیر بیان کی ہے اور کہا کہ یعنی عمارت جو ہے دنیا میں منافع اس کو مل جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے مرد یا دودھ پلانے والی کی طرح، لیکن فاطمہ اس کو کہا یعنی یہ موت چھڑا دے گی اس چیز کو، اور وہ ساری لذتیں اور منافع منقطع ہو جائیں گے۔ النہایہ میں انہوں نے بات کہی، کوئی دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی حرص کے بارے میں، یا حرص کی بدترین شکل جس کو آپ کہیں حرام شکل، الشح، جس کی مذمت ہی آئی ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ جو لالچ کے بارے میں ہم نے دیکھا، دنیا کی چاہت، عزت کی چاہت، عہدے کی چاہت، یہ بیماری ہے کہ انسان اللہ سے چاہنے کی بجائے دنیا سے چاہنے لگے۔ خیر اس میں ہے کہ ایک انسان جو بھی کام کرے اس پر اللہ سے اجر چاہے، وہ دنیا کے عہدے، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت کے لیے نہ کرے۔ تو یہ جو بیماری ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی حدیث اس سے متعلق ذکر کی ہے، جو حدیث نمبر 5 ہے، اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الرياء اخرجہ احمد بسند حسن۔ محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تم پر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری۔ تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے کہ تم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تمہارے اندر وہ آ نہ جائے، جس چیز کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے کہ کہیں تم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے، وہ برائی شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ اور آپ نے بتایا وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری دکھاوے کے لیے عمل کرنا، بندوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ یہاں بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث کیسی ہے؟ پوری حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک کس کو کہتے ہیں؟ قال الریا، آپ نے کہا دکھاوا کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اس دن اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ جزا ملتی ہے کہ نہیں۔ یہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا، یہ امر تحدید ہے، یہ نہیں کہ سچ مچ میں جاؤ، یہ ڈانٹ ہوگی، ان کو احساس ہوگا کہ آپ کہاں جا سکتے، کسی کے پاس کچھ نہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہم نے لوگوں کے لیے کیا، وہ خود محتاج ہے، آج وہ خود پریشان ہے، آج خود ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے کہے گا، اور محرومی کا اعلان ان کے لیے ہوگا، اللہ رب العالمین سے کچھ ملنے والا نہیں، اس کا اعلان اس دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، اور ان کے اس جرم کا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اظہار کرے گا، انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ان کی فضیحت ہوگی۔ آگے بھی حدیث اس بارے میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو، نیک لوگوں کو، مخلصین کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، ان لوگوں سے اللہ کیا کہے گا؟ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، اللہ کے یہاں نہیں،
لوگوں کیا جگہ بنانے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ کہے گا اذهبوا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم عمل کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو کچھ ان کے پاس تم کو بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. یہ بڑی ذلت ہوگی انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے گا. سارے اعمال ان کو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ہماری ساری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارا حج اور ہمارے عمرے اور نہ جانے دین کی خدمت اور سب صدقات سب برباد ہو گیا. ہم نے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا تھا، لوگوں کے ہاں عزت پانے کے لیے ہم نے کیا تھا، وہ سب کا سب برباد ہو گیا. اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. اس سے بڑھ کے اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان محتاجی کے وقت میں محروم ہو جائے. سب سے زیادہ محتاج انسان قیامت کے دن ہوگا. اس دن انسان اللہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اللہ اس سے کہے تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، کیونکہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی نہیں. کتنی ذلت انسان کو محسوس ہوگی، کتنا دکھ انسان کو ہوگا. لیکن کیا ہوگا وہاں پہ؟ اس دکھ کا کیا فائدہ؟ وہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی. انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں دوسروں کے لیے عمل کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرے. وہ بادشاہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے فقیروں کے سامنے مقام بنانے کی کوشش کرے. اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو، اس نے پہچانا ہی نہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 32 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. ریا کس کو کہتے ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے کہتے ہیں ہوا مشتق من الرؤیہ. ریا کا جو لفظ ہے رؤیت سے ہے، اور رؤیت کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں. عربی زبان میں رآ دیکھنے کو کہتے ہیں، تو اسی پر سے ہے رؤیت ہلال، جیسے ہم کہتے ہیں ہلال دیکھنا. تو رؤیت سے بنا ہوا ہے ریا کا لفظ. والمراد به اظہار العبادت لقصد رؤیت الناس لها فیحمد صاحبها. بہت جامع تعریف ہے، یہ بہت جامع تعریف ہے. کہتے ہیں والمراد به اظہار العبادہ، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنی عبادت کا یا کسی نیک عمل کا، عبادتی عمل کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے. اس کی نیت اس میں کیا ہو؟ لقصد رؤیت الناس لها، کہ اس لیے عمل کرے، اظہار کرے کہ لوگ اسے دیکھیں. لیکن آخری ٹکڑا بہت اہم ہے. دیکھیں تک ٹھیک، ابھی بھی وہ جرم اتنا نہیں بنا. جرم اب بنتا ہے کب؟ فَيَحْمَدُ صَاحِبَهَا، کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس لیے لوگوں کو دکھاتا ہے. ورنہ صلو کما رأیتمونی اصلی کا کیا مطلب ہے؟ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. کوئی آدمی وضو کر کے دکھائے، صحابہ کرتے تھے. نماز پڑھ کے جیسے میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تھی. اپنی اولاد کو آپ سکھا رہے ہیں، طلبۃ العلم کو آپ سکھا رہے ہیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے. میں دیکھو ایسے پڑھتا ہوں، یہ دیکھو ایسا وضو کیا جاتا. تعلیم کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے. لوگوں کی ترغیب کے لیے نیک عمل کرنا ریاکاری نہیں ہے. مسجد بن رہی، کوئی اس کے لیے تعاون نہیں کر رہا ہے. ایک مالدار آدمی کھڑا ہو گیا، نیت اس کی کیا تھی؟ کہ میں دوں تاکہ میرے پیچھے اور مالدار بھی دینے والے بنے. تو اب اس نے کہا میری طرف سے مسجد کے لیے اتنا، 2 لاکھ 1 لاکھ 10 لاکھ. اب اس کے پیچھے دوسروں نے دیکھا کہ چلو کوئی تو دے رہا ہے، وہ بھی دینے لگ گئے. اس کی نیت کیا تھی؟ لوگ تعریف کرے نہیں. نیت یہ تھی کہ میرے دینے سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے. اگر اس نیت سے ہے تب بھی ریاکاری نہیں ہے. اگرچہ اس میں اظہار عمل ہے، لیکن یہ لوگوں کی ثنا کے لیے، لوگوں کی حمد کے لیے، لوگوں کی یعنی مدح کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی تعریف کے لیے جب آدمی عمل کرتا ہے تو ایسے دکھانے کو ریاکاری کہتے ہیں. یہ مذموم ہے. تعلیم کے لیے یا ترغیب کے لیے، یاد رکھیں اس کو، تعلیم کے لیے یا ترغیب کے لیے ایک انسان عمل دکھائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس راستے سے چلو ایک ساتھ 2 چیزیں ہو جائیں، تعلیم بھی ہو جائے اور تعریف بھی مل جائے، اب یہ آدمی خراب ہے. اب اس انسان نے یہاں جا کے غلطی کی. مدح کی تمنا اگر کرتا ہے، چاہت رکھتا ہے، وہاں ریاکاری آ جاتی ہے کہ مخلوق کی تعریف کے لیے.
لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے نزدیک اچھا ثابت ہونے کے لیے اگر آدمی عمل کرتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوا مشتق من الرؤیہ والمراد به اظہار العبادة لقصد رؤیة الناس لها فيحمد صاحبها، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ فتح الباری میں کتاب الرقاق میں باب الریا والسمعہ میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے، اور بڑی جامع تعریف یہ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے کوئی نیکی کی اور اس کی نیت تعریف کی نہیں تھی، لیکن لوگ اس کی تعریف کریں تو کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان اخلاص کے ساتھ ایک دین کا کام کرتا ہے، چاہے عبادت ہو یا خدمت خلق ہو یا کوئی ایسا عمل جس میں عموماً اظہار ہوتا ہے، بھائی کسی غریب کو کھلایا، وہ غریب لوگوں میں تعریف تو کرے گا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کئیوں کی مدد کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے بڑا نیک انسان ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیت اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں پوچھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو نیکی کے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے، خیر کا کوئی کام کرتا ہے، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا کیا؟ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، کہا کہ یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے جلد ہی عطا کی گئی یا دنیا میں دی گئی خوشخبری ہے۔ یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی طرف سے جلدی جلدی دے دی گئی خوشخبری ہے کہ ایک انسان اگر لوگوں کے نزدیک خیر کے لیے پہچانا جائے، بہت ممکن ہے کہ انسان اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو، لوگ اس کو اچھا ہی جانتے ہیں، جہاں تک اس کا ظاہر ہے اچھا ہی ہے، ممکن ہے اندر خرابی ہو، لیکن عموماً اگر ایک انسان برا ہے تو دکھ کے آتا ہے، سامنے آتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر اپنی برائی کو چھپائے رہے اور قیامت کے دن ہی معلوم ہوا، تو خیر سے خیر ہی جنم لیتی ہے۔ تو کہا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ کے لیے، مومن کے لیے اللہ کی طرف سے، یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں جلدی عطا کی گئی خوشخبری ہے کہ اگر تیرے لیے دنیا میں ثنا ہے تو آخرت میں بھی تیرے لیے خیر ہی ہوگی۔ امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2642 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، اس سے انسان ریاکار بنتا ہے نہیں بنتا، ایسا نہیں۔ چاہے لوگ کتنی تعریف کریں لیکن اندر اس کے تعریف کی چاہت نہ ہو تو ایسا انسان ریاکار نہیں ہے۔ تعریف کا ہونا اسے برا نہیں بناتا ہے، تعریف کا چاہنا اسے برا بناتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی تعریف کی چاہت کے لیے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ دعوت رکھی لوگوں کے لیے اور خوب کھلایا، لوگ بولتے کیا کچھ دعوت ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، کھانا بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، اور ہم کو نہیں لگتا اتنا بڑا کھانا اس نے کیا تو اللہ کے لیے کیا۔ بعض اوقات لوگ بھی جو ہیں یہ سب کچھ کر کے بھی وہ آدمی بدنام ہوتا ہے، تعریف نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایک بندہ اللہ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال دیکھیے آپ، کتنے لوگ ہیں، ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ بات نہیں مانتا ہو کہ لوگوں کے لیے کتنا بھی کرو قدر نہیں کرتے۔ بھئی لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، آپ کی کیا کریں گے؟ لوگ اللہ کی نہیں کرتے ہیں، آپ کی کیا کریں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ لوگ اللہ سے کھا پی کے ناشکری کرتے ہیں، آپ کی کیسے قدر کریں گے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی خاطر کرے، پھر اللہ جہاں حکم دے وہاں کرے، لیکن لوگوں کی چاہت نہ رکھے، اللہ کی نہیں کرے، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ ایک انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے نہ ہو، جب وہ اللہ کے لیے نہ ہو۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، آپ نے جو بتایا نا کہ مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے، دیکھیے کیا ہے،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہمارے درمیان تشریف لائے، اور ہم بیٹھے دجال کا ذکر کر رہے تھے، المسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال مسیح کا تذکرہ کر رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، آپ نے کہا تم کو بتاؤں، یعنی تم دجال کے بارے میں خوف میں ہو، گھبرائے ہوئے ہو کہ دجال آئے گا، کیسا ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا، اور واقعی وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سارے فتنوں میں، ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے فتنوں میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بڑھ کر فتنہ کون سا ہے، مجھے سب سے زیادہ تم پر خوف کس چیز کا ہے؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں ضرور اللہ کے رسول۔ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل فیصلی، وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور نماز شروع کرے، فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، لیکن پھر دیکھے، اس کو محسوس ہو کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور اچھی بنائے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو مزین کرے۔ تو آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، دوران نماز اسے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی بیٹھ کے مجھے مسجد میں دیکھ رہا ہے کہ کتنا سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، اور کہیں اور نہیں، مجھ کو ہی دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا، محسوس ہوا۔ تو اب کیا کریں؟ اب اس کی نماز سکون والی ہو جائے، اور نماز میں رو بھی رہا ہے، اور نماز کو ایک دم خشوع سے پڑھ رہا ہے۔ تو اب کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ دیکھنے والے کی وجہ سے۔ تو کہا کہ شرک خفی ہے، عبادت بظاہر اللہ کی کر رہا ہے، لیکن مطلوب اس کے ہاں مقام ہے، تعریف اس کی چاہ رہا ہے، دل اس کی طرف مائل ہے کہ اس سے کچھ مل جائے، اس عبادت پر تعریف مل جائے، تعریف نہ صحیح، اس کے دل میں مقام مل جائے، بس اس کے نزدیک میں اچھا قرار پاؤں۔ تو اللہ کے نزدیک اچھا بننے کی بجائے بندے کے دل میں مقام بنانے کے لیے آدمی کوشش کرے، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک یا چھوٹا شرک۔ اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکل جاتا ہے، لیکن یہ شرک ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 30، اور حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ آپ کو خوف تھا اہل ایمان پر۔ وہ تو ایک خاص زمانے میں آئے گا، یہ ہر زمانے میں مسئلہ ہے، ہر انسان کے لیے خطرہ ہے، ہر علاقے میں خطرہ ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عمل اللہ کے نزدیک وہی یعنی مقبول ہے جس میں اخلاص ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، قبولیت و رد کے اعتبار سے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، یعنی اللہ کے ہاں ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، تو جس انسان کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پالے، او الی امرأۃ ينکحها، یا عورت کی طرف تھی کہ عورت سے نکاح کرے، فہجرته الی ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی، تذکرہ بھی نہیں کیا آپ نے، جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسی کی طرف اس کی ہجرت ہے، وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مدینہ ہجرت کر کے آ رہا ہے، مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، مدینہ میں انصار مدد کرنے والے ہیں، کچھ مال مل جائے گا، یہاں تو غریب ہوں وہاں اچھا ملتا ہے، یا یہاں سے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مدینہ میں خواتین ہیں اور مجھے بھی نکاح کے لیے کوئی پیشکش ہوگی، مجھے بھی اچھے گھر میں رشتہ ملے گا، غرض یہ ہے اس کی اندر۔ یہ غرض نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، وہاں آپ سے دین سیکھوں گا اور وہاں اپنے ایمان کی تجدید کروں گا یا اپنے ایمان کو بناؤں گا، اور میں اللہ کے لیے عمل کروں گا، اللہ کے دین کی نصرت کروں گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ دیکھ رہا ہے کہ مدینہ کے صحابہ انصار کیسے ہیں، سب دیتے ہیں، تو وہاں جا کے وہاں اپنا تو کام بن جائے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ نے کیا فرمایا،
فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، اگر کسی کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اسے پالے، یا عورت کی طرف ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو پھر جس کی طرف ہجرت کی اسی کی طرف ہجرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں اس کی۔ تو یہاں پر اس حدیث کو امام بخاری نے بدء الوحی میں حدیث نمبر 1، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1907 پر ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت جیسا پاکیزہ عمل جس میں چھوڑنا ہوتا ہے، کھونا ہوتا ہے، وہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی خاطر نہ ہو، تو ایسا انسان اس کی ہجرت بھی ضائع ہے، اتنا بڑا عمل بھی ضائع ہے، بلکہ جہاد جیسا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا فقال ارأیت رجلا غزا، اے اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو جنگ میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہوا، یلتمس الاجر والذکر، لیکن اس شرکت میں اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کو اجر بھی ملے جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا اجر بھی ملے اور لوگوں میں نام بھی ہو، والذکر لوگوں کے نزدیک اس کا تذکرہ ہو، کیا بہادر آدمی ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، کیسا مخلص ہے، جان ہتھیلی بھی لے کے آیا ہے میدان جنگ میں، اللہ کے لیے دیکھو جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، بہادر ہے۔ یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، کچھ نہیں اس کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اجر چاہ رہا نہ ہو، نہیں، اجر کے ساتھ نام بھی چاہتا ہے، معلوم ہے کہ اجر کی چاہت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کی چاہت بھی ہے کہ میرا نام ہو، ثواب بھی ملے، نام بھی ہو جائے، اگر نام کی چاہت اس کے ساتھ شریک ہو جائے تب بھی ضائع، چاہے اجر کی چاہت، ایک ساتھ دو نہیں، صرف اللہ چاہو، اللہ کا اجر چاہو۔ کہا لا شیء لہ، فاعادها 3 مرار، 3 بار اس آدمی نے سیم وہی سوال پوچھا، کیا ہے ایسے آدمی کے لیے؟ آپ نے جواب میں کہا وَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، آپ تینوں مرتبہ آپ نے جواب دیا کچھ نہیں ہے اس کے لیے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یاد رکھو اللہ عز وجل اعمال میں سے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی چاہت ہو یا اللہ کی رضا کی چاہت ہو، وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، یا خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور بندوں کیا بھی نام ہو جائے، خالص ہونا چاہیے، ان کو ترک کر، یہ نہیں، صرف اللہ، تب جا کے وہ اللہ کے لیے ہوگا، ورنہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا اجر ضائع ہے۔ کیوں ضائع کرے آدمی اپنی نیکیوں کو؟ کیا ملتا ہے لوگوں سے؟ بعض اوقات یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے اور لوگوں کا دھیان بھی نہیں، جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو موبائل میں واٹس ایپ چیک کر رہا تھا اپنا، یہ سمجھا مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے نماز اچھی پڑھی، اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے کہ بری پڑھ رہا ہے، اور اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سے، لیکن اس اجنبی کے لیے یہ سوچ کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اپنی نماز برباد کر دی۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے فیس بک پہ اپنی نیکیوں کو ڈالا، خدمت خلق کو ڈالا، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، لیکن اس نے چاہت وہ کی، عمل ضائع ہو گیا، لیکن دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ سوچیے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 8 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں کتاب علامہ منذری کی ہے، لیکن شیخ الالبانی نے اس کو صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے، 3 جلدیں صحیح کی اور 2 ضعیف کی ہیں۔ بڑی کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، ریاض الصالحین سے بڑی کتاب ہے، اور اس کی ترتیب بھی بہت عمدہ ہے۔
ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال کو خالص بناؤ، اپنے اعمال کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس حدیث کو امام البزار نے اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 7 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اعمال کو خالص کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو اس کا حکم دیا، ایک جو وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، مزید یہ کہ آپ نے بتلایا کہ اس پر اعمال کی قبولیت کا مدار ہے، اگر نہیں ہوگا خالص اللہ کے لیے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ جو چیز عمل کو ضائع کرتی ہے وہ حرام ہے، جو چیز عمل کو ضائع کر دے وہ جائز کیسے ہوگی؟ اعمال کی حفاظت کا حکم ہے، ضائع نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اخلاص واجب ہے، ریاکاری حرام ہے، بلکہ اتنا اس کی مزید اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے ایسا عمل اللہ کی لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، لعنت کی حقدار ہے، اور اس میں جو کچھ ہے سب لعنت کا حقدار ہے۔ یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیں، وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیں تو لعنت ہی کی طرف لے جائیں گے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو کہا کہ دنیا ملعون ہے، لعنت کا ذریعہ ہے، اللہ سے غفلت کے نتیجے میں انسان معصیت میں چلا جاتا ہے۔ غفلت دل میں قساوت پیدا کرتی ہے، اور قساوت دل کی سختی انسان کے اندر فسق و فجور اور گناہوں کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اور گناہ اللہ کی لعنت کی طرف لے جاتے ہیں، رحمت سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ غفلت شروعات ہوئی اس برائی کی جو انجام جس کا بھیانک ہے۔ تو کہا کہ دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت کا حقدار ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے ان چیزوں کے جن میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ پھر اگر آدمی تجارت بھی کر رہا ہے تو لعنت کا حقدار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پیسے کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، غریبوں اور فقیروں کو دے گا، اور اس تجارت میں رہ کر حقوق ادا کرے گا اپنے گھر والوں کے، اپنے آپ کو عفت سے رکھے گا۔ تو یہ چیز کس لیے ہے؟ اللہ کے حکم کے طور پر۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم کے لیے تجارت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی عفت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی خاطر ہے، اس میں اللہ کی یاد اپنے آپ ہے، مقصود اللہ ہے، مقصود دین ہے، مقصود آخرت ہے، یہ لعنت کا حقدار نہیں۔ کہا کہ جو چیز جس کے ذریعے یعنی دنیا ملعون ہے سب لعنت کا حقدار ہے، سوائے اس چیز کی جس میں اللہ کے چہرے کی چاہت ہو۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 9 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ معلوم ہے کہ یعنی ایک انسان اگر اللہ کی خاطر عمل نہ کرے، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، عہدے کے لیے، دینی کام کرے، عبادات ہوں یا جو بھی خیر کے کام کرے، ایسا انسان اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ریاکاری کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ ریاکاری منافقین کی نمایاں علامات میں سے ہے۔ دکھاوا کون کرتا تھا؟ منافقین کرتے تھے۔ جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہ ہو، دکھاوے کے لیے وہ ایمان لایا ہے، جو زبان سے مومن کہلا رہا ہے اپنے آپ کو لیکن دل میں مومن نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی علامات میں سے ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آخرت تو ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک اللہ کے لیے تو کرنا ہی نہیں، آخرت کا تو کوئی عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کریں گے کیوں؟ وہ دنیا کے لیے کریں گے، دنیا میں مفاد کے لیے کریں گے۔ جو معاد کے لیے نہیں کرے گا وہ مفاد کے لیے کرے گا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے،
لیکن وہ اپنے گمان میں، اپنے ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر رکھے، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں، اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہو؟ تم سمجھتے ہو اللہ کو دھوکہ دو گے، وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی سزا ہے ان کی اس برے عمل کی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ جزا اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے ہی بوجھل بن کر، ایک بڑا بوجھ ہے جس کو اتارنا ہے، بس رغبت نہیں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدگی کے ساتھ بڑے ہی بوجھل اور سست بنے نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ یرا قام کسالى یراؤون الناس، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، خصوصاً نماز میں اور عموماً سارے اعمال میں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، اتنا کہ جو مفید نہ ہو، نہ کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو نہ کے برابر۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ یراؤون الناس، یہ منافقین کی علامات میں سے تھا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور باقی اعمال بھی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں فرماتا ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ بھی آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ بیضاوی نے یا اسی طرح سے سیوطی نے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں۔ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر، جس کو دیا ہے اس پر احسان جتا کر، من، اور اسے ستا کر، احسان جتا کر یا جس پر احسان کیا اسے ستا کر، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ اس کی بے عزتی کر دی، اس کو دیا لیکن بے عزتی کر دی چار لوگوں میں اس کی، یا اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو اس کو ستاؤ، تکلیف دے کر نہیں۔ بالمن والاذی، اذی اذیت پہنچانا، اپنے صدقات کو اس طرح سے ضائع مت کرو۔ علماء نے کہا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کیے ہوئے عمل کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے یہ دو چیزیں ہیں، احسان جتانا اور احسان جس پر کیا ہے اس کو احسان کر کے ستانا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح مت اپنے عمل کو برباد کرو جیسے جو لوگوں کے دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ کتنی بری مثال دی جا رہی ہے۔ اس آدمی جیسے اس کا عمل تو برباد ہے ہی ہے، تم اپنے عمل کو ویسے برباد مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا نہیں ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کی طرح جیسے وہ اپنا عمل برباد کر رہا ہے تم مت برباد کرو۔ معلوم ہے کہ یہ ان لوگوں کا عمل ہے دکھاوا کرنا جو سرے سے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بیضاوی کہتے ہیں اس سے مراد منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، زبانی ایمان ہے، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اس کی طرح اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی، یعنی جیسے ایک چٹان ہو، پتھر ہو، صفوان حجر، ابن عباس کہتے ہیں ایک چٹان ہو، پتھر ہو، اور اس کے اوپر کچھ مٹی جم جائے اور اس مٹی پر کچھ کائی آ جائے، اس مٹی میں بس پڑی ہوئی مٹی تھی وہاں پہ رکی ہوئی، تھوڑا سا کیچڑ ہو گیا، اس کے اندر کچھ اگ آیا ہلکا پھلکا کچھ، لیکن پھر ایک دم دھواں دھار بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، اور اس بارش نے کیا کر دیا؟ اس مٹی کو اس چٹان سے دھو کے نکال دیا، صاف ہو گئی، وہ چٹان پوری کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی، وہ سارا جو بھی اگا ہوا تھا یا جو بھی مٹی تھی وہ سب ختم، اس کے لیے بقا نہیں ہے، وہ نکل گئی وہاں سے۔ وہ پیڑ کی طرح نہیں کہ زمین میں بالکل اس کی جڑیں تھی اور وہ باقی رہے، اس سے بارش سے اس کو فائدہ ہو کہ پن پہ بارش ہوگی تو ضائع ہوگی، نکل گیا، سب صاف ہو گئی چٹان۔
لا यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वो उनके हाथों से ज़ाय हो गया, उनको आखिरत में उस पर कोई इख्तियार उस पर नहीं होगा जो कुछ उन्होंने कमाया था। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को राह नहीं सुझाता। काफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, रास्ता सही नहीं चल पाते, वो कहीं और निकल जाते, मंजिल से हट के किसी और राह पर निकल जाते, कामयाब नहीं होते हो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 264, इसकी तफसीर देखें, सारी बातें आएंगी सामने। तो इस आयत में भी अल्लाह ने आमाल की बर्बादी, एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ देकर अमल को बर्बाद करना, इसकी मिसाल के लिए किसको पेश किया? दिखावे के लिए अमल करने वाला। और दिखावे के लिए अमल करने वाले के बारे में क्या बताया? वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखता है। मालूम हुआ कि रियाकारी ईमान के ज़अफ़ का नतीजा है, या तो अदम ईमान का नतीजा है या तो ज़अफ़ ईमान का नतीजा है। दिखावे के लिए अमल करना या तो इस वजह से कि आदमी सिरे से अल्लाह आखिरत को मानता नहीं, उस लोगों को ही मानता है, दुनिया ही भाई यहीं पे इज्जत पालो, या फिर उसका ईमान कमजोर है अल्लाह और आखिरत के सिलसिले में। लोगों को देखते देखते, दुनिया को देखते देखते वो इन्हीं के लिए अमल करने लग गया। अल्लाह का आखिरत का इस्तेहदार कवी नहीं है, गैब वाला मामला कमजोर है, शुहूद और जाहिर वाला मामला कवी है। इंसान के ईमान की कमजोरी की अलामत है। तो मालूम है कि ये यानी मुनाफिकीन की सिफत है, उन लोगों की सिफत है जिनके दिल में ईमान नहीं। रियाकारी बहुत बड़ा ऐब है। इसी तरह से क़यामत के दिन रियाकारों की फजीहत के बारे में भी हदीस में आया है कि उनकी जिल्लत वहां की जाए, उनको जलील किया जाएगा क़यामत के दिन। दुनिया में छुपे हुए थे ना, मालूम नहीं पड़ा किसी को कि ये अमल किसके लिए कर रहा भाई। लोगों में तो बिल्कुल दीनदार बना रहा, लोगों में तो बिल्कुल अल्लाह वाला बना रहा, लोगों में तो लोग उसको बड़ा सखी और मुखलिस और बहुत नेक कहते रहे, लेकिन आखिरत में वो जलील होगा, आखिरत में भेद खुलेगा। यौम तुबला सराइर, क़यामत का दिन जब बहुत सारे भेद खोले जाएंगे, जो दुनिया में छुपा हुआ था आखिरत में। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें इखलास की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन युराई युराई अल्लाहु बिही, जो सुनाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन सुना देगा, जो दिखाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन दिखा देगा। जो लोगों को सुनाने के लिए अमल करता है, अल्लाह ताला उसका हाल लोगों को क़यामत के दिन सुना देगा, उसका राज सुना देगा। जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है, अल्लाह ताला उसके भेद को लोगों पर जाहिर कर देगा। वो दुनिया में छुपा सकता है, आखिरत में नहीं। वो दुनिया में छुपा सकता है, आखिरत में नहीं। यहाँ पर उलमा ने कहा दो बात। ये हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम में है। बुखारी में हजरत जुंदुब इब्न जुनादा रदी अल्लाह तआला से है और मुस्लिम में इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से है। दो अलग सहाबी हैं जिन्होंने एक रिवायत नकल की है, रिवायत की है कि जो सुनाएगा उसका हाल अल्लाह सुनाएगा। जो सुनाने के लिए अमल करके सुनाता है या अमल सुनाता है, जैसे मिसाल के तौर पर सुमा किसको कहते हैं? दो चीजें हैं, रिया और सुमा। सुमा क्या है? एक आदमी अपने अमल को सुनाए। मसलन एक आदमी अपने घर में क़िरात ऐसी कर रहा है और क़िरात कर रहा है, पड़ोसी सुने ताकि लोग तारीफ करें। तो अपने अमल को देख तो नहीं पा रहे घर में क्या कर रहा भाई। अगर बैठ के तिलावत करता या नमाज पढ़ता तहज्जुद की, किसको मालूम होता है, लेकिन जोर जोर से पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तिलावत कर रहा है जोर जोर से, तो पड़ोसी को मालूम पड़ा अच्छा ये नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, जोर से पढ़ना गलत नहीं है, जहरन तिलावत सुन्नत है, लेकिन एक आदमी क्यों पढ़ रहा है जोर से कुरान, क्यों नमाज पढ़ रहा है जोर से, आवाज से, जहरन, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये नमाज पढ़ रहा है, ये कुरान पढ़ रहा है। तो ये अपने अमल को सुना रहा है, इसको सुना कहते हैं। और दूसरा ये है कि आदमी दिखा रहा है, कि एक आदमी अमल कर रहा है और उसको दिखा रहा है। कितने लोग हैं देखिए आप, मतलब आप फेसबुक पे लाइव कर रहा, मैं उम्रा कर रहा हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, देखो सारी दुनिया देख रही इसका तवाफ, मैं हरम में हूँ तवाफ कर रहा हूँ इस वक्त में, देखो मैं सही कर रहा हूँ, लाइव कर रहा है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या जो भी है, लोगों को दिखा रहा है। क्यों?
تاکہ لوگ تعریف کریں. اچھا آپ حج کے لیے گئے, آپ عمرے کے لیے گئے, آپ حرم میں ہیں. تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے اپنے عمل کو, ریاکاری ہے. تو یہ چیز برائی ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ, جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. نادا مناد, پکارنے والا پکارے گا, اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا. من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا, جو آدمی کوئی عمل دنیا میں اس نے ایسا کیا جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا, اس عمل میں شریک کیا نیت کے اعتبار سے, اللہ بھی خوش بندہ بھی خوش, ایسا اگر کچھ کیا کہ اس کے ہاں بھی تعریف مل جائے, اللہ کے ہاں بھی مقام مل جائے. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے اس کا ثواب لے لے. جس نے غیر اللہ کے لیے عمل کیا وہ غیر اللہ سے ثواب لے لے. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ یعنی شرک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرکت سے, سارے جتنے شریک ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستغنی ہے شرکت سے. اللہ تعالیٰ کو شرکت کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کسی کو اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کرنے دیتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا شریک ہے جو اللہ کے غیر کے لیے بھی عمل کیا جائے اور اللہ کے لیے بھی عمل کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس عمل کو اسی کو دے دیتا ہے. نہیں چاہیے, قبول ہی نہیں کرتا ہے. جس کے لیے کیا تھا اسی کو پورا دے دے, ہم کو اس میں سے تھوڑا بھی نہیں چاہیے. جس کے لیے کیا تھا, شریک کیا تھا, پورا اس کو دے دے. اللہ قبول ہی نہیں کرتا اس کو. اللہ کو چاہیے وہی عمل جو خالص اللہ کے لیے, جس میں کسی اور کو شریک نہ کیا گیا. تو ریاکاری والا عمل, دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے, اللہ کے قبول نہیں ہوتا. اس میں ایک تفصیل یاد رکھنے کی ہے جو ضمن علماء نے ذکر کی ہے, ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے, دو چیزیں یاد رکھیں اس کو. ایک وہ عمل ہے جو جس کی بنا پہلے حصے پر ہوتی ہے, اور دوسرا وہ عمل ہے جو منقطع بھی ہو سکتا ہے, وہ پہلے پر مبنی نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھ لیں. ایک آدمی ہے, اب دو باتیں یہاں پر ہم کو سمجھنا ہے. ایک وہ عمل ہے کہ ایک آدمی شروع ہی سے غیر اللہ کے لیے کرے, نماز پڑھنا اللہ اکبر بولتے ہی اس کی نیت اسی وقت میں تھی کہ وہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے. ایک حالت یہ ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ شروع تو اللہ کے لیے کیا تھا, بیچ میں اس کے دل میں آیا کہ فلاں دیکھ رہا ہے, تو اب اس کی طرف دل مائل ہو گیا اور اس کے لیے بھی چاہت ہو گئی کہ وہ تعریف کرے. علماء نے کہا دونوں میں فرق ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر شروع ہی سے, اصل عمل ہی سے اگر کسی اور کے لیے تھا تو وہ بالکل سرے سے مردود ہے, وہ عمل رد کر دیا جائے گا. ہاں لیکن اگر شروع میں اللہ کے لیے, اصل عمل اللہ کے لیے تھا اور درمیان میں کسی اور کی نیت بھی آ گئی, تو بعض اہل علم نے, امام احمد وغیرہ کی طرف بھی ابن رجب نے اشارہ کیا ہے, کہا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پورا عمل ضائع نہیں ہوگا. ہاں جہاں سے دوسری کی نیت آ گئی وہاں سے وہ برباد ہو گیا. بعض علماء نے کہا نہیں, اگر عمل ایسا تھا کہ پچھلا حصہ پہلے پر مبنی ہوتا ہے جیسے نماز یا حج, اگر ایسا ہے کہ وہ پورا عمل ایک ساتھ مربوط ہے, تو ایسا عمل جیسے نماز ہے, اگر شروع میں اللہ کے لیے تھا لیکن بعد میں غیر اللہ کا اس میں اس کی چاہت ہوئی, لوگوں کی تعریف کی چاہت آ گئی, پورا عمل جڑا ہوا ہے اور بعد کا حصہ پہلے پر مبنی. جیسے ایک آدمی مثلا پہلی رکعت تو ٹھیک سے پڑھ لی, دوسری رکعت میں اگر ہوا نکل گئی یا دوسری رکعت میں اس نے بات کر لی جانتے بوجھتے, تو ایسی نماز کیا ہوئی؟ وہ کہہ سکتا پہلی رکعت مقبول ہے اور دوسری نہیں, اس کی پوری نماز چلی گئی. تو بعد کا حصہ پہلے پر مبنی ہے تو پورا عمل چلا جائے گا. بعض علماء نے یہ کہا کہ لیکن اگر ایسا عمل ہے کہ جس میں بعد کا حصہ پہلے حصے پر مبنی نہیں ہے, مثلا کوئی آدمی ہے مثلا فقراء کو تقسیم کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, اس جیب میں سے پیسے نکالے اس نے, 100 کے نوٹ نکالے اس نے, اور پہلے فقیر کو دیا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. پھر لوگ کہنے لگے لو سخی آ گیا. اب اس کے دل میں آ گیا, اب اس کے دل میں کیا آیا؟ لوگ سخی کہہ رہے ہیں, تو اب اس کے دل میں ریاکاری آ گئی. تو پہلے 10 فقیروں کو تو اللہ کے لیے دیا تھا,
11वें فقیر کو اب کیا کیا اس نے؟ تعریف کے لیے تعریف 12 13 20 کو دے دیا اس نے، تو پہلے 10 بھی ضائع ہوں گے؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ اگلا صدقہ جو ہے پچھلے پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہر ٹکڑا منفرد ہے، ہر ٹکڑا الگ الگ ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے لیے پڑھ رہا، اللہ کے لیے پڑھ رہا، ایک سورت اللہ کے لیے پڑھ لی، اگلی سورت کے وقت میں دیکھا کوئی سن رہا ہے، اب اس کو سنانے کے لیے پڑھنے شروع کر دی، تو کیا پہلی سورت بھی ضائع ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ اس میں اگلی قرأت پچھلی پر مبنی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ نماز کی طرح نہیں ہے، اس کا معاملہ حج کی طرح نہیں ہے کہ ایک حصہ گیا تو باقی گیا۔ تو اس میں کہا کہ وہ حصہ جو اللہ کے لیے پڑھا تھا قرآن کا وہ تو مقبول ہوگا، لیکن وہ حصہ جو اللہ کے لیے نہیں پڑھا، اتنی آیتیں یا اتنی صورتیں جو غیر اللہ کے لیے پڑھی وہ مقبول نہیں ہوں گی۔ یہ تفصیل علماء نے اس میں ذکر کی ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکی کریں تو اللہ کے لیے کرے۔ ایک حدیث تھی لیکن وقت نہیں، اس لیے اس کو ذکر نہیں کروں گا۔ 3 لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں لائے جائیں گے۔ ایک اس میں سے یعنی وہ ہوگا جو شہید کہلایا گیا دنیا میں، جنگ میں، اسلامی جنگ، دین کی خاطر لڑتے لڑتے مرا، جہاد میں مارا گیا۔ دوسرا وہ ہوگا جو عالم تھا یا قرآن کا ماہر تھا، سیکھتا سکھاتا تھا۔ تیسرا وہ جو سخی تھا، دنیا میں مال خرچ کرتا تھا۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں چونکہ حدیث بڑی اور وقت اتنا نہیں ہے۔ تینوں کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان پر جتائے گا، وہ اعتراف بھی کریں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا تم نے جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے تو نے کیا کیا اس احسان کے بدلے میں، اس کا کیا حق ادا کیا؟ جو شہید کا دنیا میں قتل ہوا تھا اللہ کے دین کے راستے میں، وہ کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے تیرے لیے اپنی جان بھی دے دی، تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی۔ اللہ جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے شہید کہلایا جائے، اور تجھے کہا گیا، نام ہو گیا تیرا۔ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہوگا جو جس نے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا، اللہ اس کو بھی ایسی اپنی نعمتیں جتائے گا، کہے گا کیا حق ادا کیا اس کا؟ وہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ تیرے احسانات مجھ پر ہیں۔ پوچھو کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے دین سیکھا سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے دنیا میں قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، اور تجھے دنیا میں تو کہلایا جا چکا، اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا سخاوت کرنے والا، دنیا میں مال خرچ کرنے والا، اس پر بھی اللہ احسانات جتائے گا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا اس کا؟ کہ اللہ تیرے لیے میں نے مال خرچ کیا، لوگوں کے کام ہے تیری خاطر۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو، جھوٹ ہے یہ، تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے سخی کہا جائے، تیرا نام ہو، تیرے ساتھ سخاوت کو جوڑا جائے، تو نے سخی کہلانے کے لیے کیا، اور دنیا میں کہلایا جا چکا، تو جس کے لیے کیا تو مل گیا تجھ کو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ معلوم دیکھیے سخی، عالم، قاری، اور ایک اللہ کے لیے جان دینے والا، لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کی راہ میں جان دی، اللہ کے لیے نہیں دی۔ اتنے بڑے بڑے کارناموں والے، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ معلوم عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیت اگر گھٹیا ہو تو اعلیٰ عمل بھی مقبول نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹا عمل ہو، نیت بڑی ہو تو عمل بڑا بن جاتا ہے۔ بڑا عمل ہو، نیت اگر غلط ہو تو عمل صحیح ہونے کے باوجود بھی مردود ہو جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے، پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ، اعمال کے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، ان اعمال کے پیچھے جو نیت ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم کہاں پہنچ گئے، ایک نیکی ہم سے چھوٹتی نہیں کہ ہم لوگوں کو نہ بتائیں۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے لیے عمل کریں۔ صحابہ سلف اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، آج ہم اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی برائیوں کو بھی دکھانے لگے، بے حیائی اتنی عام ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔